آگے آتی ہے اگلی بات آتی ہے افطار سے متعلق. روزے کے ابتدا میں سحری ہوتی ہے اور روزے کا اختتام افطار سے ہوتا ہے. افطار کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک خیر کے ساتھ رہیں گے، یعنی لوگ کو زیادہ خیر ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا جب وہ افطار میں جلدی کریں. کوئی یہ تصور نہ کریں کہ بھی 14 گھنٹے کا اگر روزہ ہے یا 15 گھنٹے کا اگر روزہ ہے، اذان ہو جانے کے بعد میں اور دیر سے کھاؤں گا تو اور زیادہ ثواب ملیں گا، جتنا زیادہ ٹائم اس میں گزرے گا اتنا زیادہ ثواب، تو لہذا اب عشاء تک میں رک جاؤں گا، 9 بجے تک رک جاؤں گا، میرے اندر اسٹیمنا ہے، میرے اندر اتنا پاور ہے، میں اور دیر تک رک سکتا ہوں، جی میں اتنا ٹالریٹ کر سکتا ہوں، صبر کر سکتا ہوں. نہیں، بالکل اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا ضابطہ بنایا ہے اس سے ہٹ نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے غروب آفتاب ہو جائے جلد از جلد افطار کر لیا جائے، اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں زیادہ ثواب اور فائدہ ہوتا ہے. اب ایک چھوٹا سا مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے اس افطار کے مسئلے کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہم نے بتایا کہ سحری کو اس کے آخر وقت میں کرنا چاہیے اور افطار کو جلد از جلد کرنا چاہیے. اب جو ہمارے پاس ہندوستان کے اندر، ہندوستان پاکستان ان علاقوں کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے، جہاں سے فجر سٹارٹ ہونا ہے، وہ سحری کا وقت ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے اعلان ہو جاتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، یا 3 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے. بعض جگہ سائرن بجایا جاتا ہے، یا بعض جگہ لائٹ کا ذریعہ ہوتا ہے، لائٹ آف کر دیتے ہیں کہ اب اس کے بعد نہیں کھا سکتے ہیں، یا بعض جگہ مائک میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے. جیسے بھی ہے، سحری کا وقت ختم ہونے سے 3-5 منٹ پہلے اعلان کر دیتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر وقت تک کھانے کے لیے فرمائے. اور اسی طرح سے افطار کا جو معاملہ ہے، جیسا سورج غروب ہوتا ہے افطار کا وقت شروع ہو گیا، لیکن آپ دیکھیں سارے اہل سنت والجماعت کے کیلنڈرز اور اکثر مسلمانوں کے اکثریت کے کیلنڈر میں افطار کا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب کے 3 منٹ بعد یا 5 منٹ بعد، میکسیمم 5 منٹ بعد کیا کہتے ہیں افطار کا وقت لکھتے ہیں. کیوں دے رہے ہیں یہ 5 منٹ؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنا جلدی افطار کرو اتنا اچھا ہے. تو اس کی بڑی حکمت ہے اور اس میں علماء کرام کا بڑا بیان ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. آج نوجوانوں کا ایک پرجوش طبقہ ایسا نکلا ہے جو یہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. پوری دنیا کے اندر، پورے ملک میں، پورے شہر میں کہیں پر سیرن نہیں ہوتا، کہیں پر لوگ افطار نہیں شروع کرتے، یہ فوراً اذان دے دیتے ہیں اور سارے لوگ سے 5 منٹ پہلے یہ کھا لیتے ہیں. بولتے ہیں کہ نہیں، کیلنڈر میں جو غروب آفتاب کا ٹائم لکھا ہے، ٹائم ہو گیا بس ہم کھا رہے ہیں، ٹائم ہو گیا بس ہم کھا رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ دیر کر رہے ہیں، ان کا طریقہ غلط ہے، حضور جیسا فرمائیے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. نہیں، اس میں اتنا جلد بازی کرنا اور جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. فقہائے کرام اور علماء نے یہ جو فیصلے لیے ہیں، یہ فیصلے بالکل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہیں. آئیے ہم ایک آیت کریمہ جس کو سمجھنے سے ہمارے بعض جلد باز نوجوان یا کم علم نوجوان قاصر رہ گئے، نہیں سمجھ سکے، آئیے وہ آیت کریمہ کو ہم پڑھتے ہیں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزے کے ٹائم سے متعلق جو آیت بیان فرمایا ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 187 میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کہ تم کو کالا دھاگا اور سفید دھاگا کلیئر نہ سمجھ میں آ جائے صبح کی وجہ سے، فجر کی وجہ سے. جیسا فجر آتا ہے، صبح صادق ہوتا ہے، تو اس کے بعد تم رک جاؤ، اس وقت تک کھاؤ. طلوع فجر یعنی فجر کے وقت تک تم کھاؤ. ثم اتم الصیام الی اللیل، اور اس کے بعد جب تم روزہ رکھ لو فجر کے ساتھ تو اس روزے کو تم شام تک یعنی رات تک کنٹینیو کرو، سورج غروب ہونے تک. پھر اس کے بعد فرماتے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اپنے بیویوں کے نزدیک نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم مسجد میں اعتکاف رکھے ہوئے ہو. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں 3 مسئلے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ. کھانا پینا کب تک بتایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کھانے پینے کا وقت طلوع فجر تک ہے، اور اس کے بعد سورج غروب ہونے تک یعنی رات کا آغاز ہونے تک ہے. اس کے بعد فرمایا کہ بیویوں کے نزدیک نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم مساجد میں اعتکاف میں ہو. یہ 3 چیزوں کو بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ تین چیزیں جو تم کو میں بتایا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لگائے ہوئے لمٹس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ضابطے ہے، فلا تقربوها، تم اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ضابطے ہیں، تم اس کے قریب مت جاؤ۔ اس کے برخلاف کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے، تم اس سے آگے مت بڑھو۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے آگے مت بڑھو کہتا ہے وہاں تک پورا حد تک جانے کی اجازت ہے، اینڈ تک جانے کی اجازت ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے لمٹس ہے، تم اس کے قریب بھی مت جانا۔ قریب میں جانے میں غلطی کا امکان رہتا ہے، جہاں پر غلطی کا امکان رہتا ہے وہاں پر قریب جانے کی بھی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حد بتا دیا ہے کہ فجر کا نماز کا وقت جہاں شروع ہوتا ہے وہاں پر سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب بالکل اینڈ پر اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بالکل اینڈ پر جا کر ہی اگر ہم کو رکنا ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھڑی آگے پیچھے ہو جاتی، اطلاع دیر سے ملتی ہے، تو اس لاپرواہی کے ذریعے حد کے تم ادھر ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ فلا تقربوها، بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم تھوڑا پہلے رک جاؤ، بالکل تھوڑا، یعنی ایسا بھی نہیں کہ 12 بجے 1 بجے آپ کھانا کھا لو، لیکن فجر کا وقت اگر آپ کا 4:30 کو شروع ہو رہا ہے تو آپ 4:25 کو رک جائیے، 5 منٹ میں کچھ نہیں گیا، لیکن اللہ کے حدود کا لحاظ رہ گیا وہاں پر۔ اسی طرح افطار کا مسئلہ ہے، علماء کرام جیسے کہ بتایا اور فقہ میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی ہو اور وہ یہ سمجھ گیا کہ افطار کا وقت ہو گیا سمجھ کر وہ کھا لیا، اور یعنی روزہ ختم کرنے کی نیت سے جو کھاتے ہیں افطار میں وہ اس نیت سے کھاتے ہیں کہ اب روزہ ختم کرنا ہے۔ جب انسان وقت نہیں ہوا، افطار کا وقت نہیں ہوا اور ہوا سمجھ کر کھا لیا اس نیت کے ساتھ کہ میں روزے کو ختم کروں، تو کیونکہ اس سے غلطی ہو گئی نہیں چاہتے ہوئے، گناہ تو نہیں ہوا لیکن رمضان کے بعد اس کو پھر روزے رکھنا پڑے گا، یعنی وہ روزے کو قضا کرنا پڑے گا، وہ روزہ اس کا فاسد ہو گیا، وہ روزہ اس کا ختم ہو گیا، وہ روزہ نہیں ہوا اس کا، کیونکہ وقت سے پہلے اس نے روزہ ختم کرنے کی نیت سے، ارادے سے، پروگرام سے وہ کھا لیا ہے۔ تو یہ ڈاؤٹ رہتا ہے، اگر کبھی ایسے ہو کہ گھڑی کچھ تیز ہو جائے یا اطلاع میں کوئی غلطی ہو جائے، مؤذن ذرا جلدی اعلان کر دے، یا سورج کے مکمل ڈوبنے کو دیکھنے میں غلطی ہو جائے، انسان ہے، انسان سے تو غلطی ہوتی ہے، اگر تھوڑی سی غلطی اگر ہو جائے تو روزہ دوبارہ رکھنا پڑتا مکمل۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حدود ہے، لمٹس ہے، باؤنڈریز ہے، تم اس کے قریب مت جاؤ۔ ایسا بھی نہ ہو کہ عشاء کے بعد افطار کر رہے ہیں، بہت دیر کر دیے، 1 گھنٹہ لیٹ کر رہے ہیں، 2 گھنٹے لیٹ کر رہے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے، اتنا بھی غلط نہیں، اتنا دیر بھی نہیں کرنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے لیکن ایسی جلدی نہیں کرنا چاہیے جو خطرے میں لا دے انسان کو۔